میرے تمام بہن بھائی جتنے رہو وستے تے مسکراندے رہو ساڑیاں دعاواں ہمیشہ تواڈے نال ہیں۔ اللہ پاک تانوں ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک تواڈی زندگی کرے تندرستی دے، دیس پردیس جتنے بھی ساڈے بہن بھائی سن ویکھ رہے ہیں اللہ پاک تانوں اپنے حفظ و ایمان رکھے، اللہ پاک تواڈے آنے والا ہر دن ہر لمحہ ہر وقت خوشیاں بھرا لے کے آوے، اللہ پاک تانوں ہر کاروبار برکت عطا فرماوے، اللہ پاک جنہاں کو کاروبار نہیں ہے اللہ پاک انہاں نوں کاروبار دے، جنہاں کو ہین کاروبار اللہ پاک انہاں برکت عطا فرماوے۔ اج دا جڑا ولاگ دا کردے پے آغاز صبح جڑا نا سانوں کل پچھلی ویڈیو دسیا یا دیکھو کہ امی دا ختم شریف 40ویں دا دیوانا ہے تے میں سویرے بجو نسی دے سامان دا جڑا نو لینا ہا جڑا مس رہ گیا ہا تے ولاگ لیٹ تھوڑا شروع کیتا ہے کیونکہ ہن جڑا نا ماشاءاللہ اے سامان سارا لے کے کٹی کٹو گیا تے دیگ جڑی میٹھے چاولاں دی نا او اے نال بن گئی، میٹھے دیگ چاولاں دی اے بن گئی تے نال نمکین دیگاں جڑیاں او نال پکدیاں پਈاں تے کیوں اے پیاز کو نہیں پائے ہاں چلو پیاز پوز نال کٹے پے تے باقی جڑا نا اللہ خیر رکھے اے چیزاں جڑیاں نے وہ کٹیاں پیاں باقی تسی جڑا نا ساڈے نال رہنا ساری جڑی روٹین وہ تھوڑے نال شیئر کرتے جیسا اللہ خیر رکھے تے اللہ پاک ساڈا قبول بھی کرسی، اللہ پاک تھوڑے سارے بہناں بھراواں دی دعاواں دے نال اللہ پاک جڑا جتنا کہ سسٹم ساڈے کو کر سکتے ہیں اسی کیتا ہے تے باقی تسی ساڈے نال رہنا جو بھی صورت ہے وہ تھوڑے نال اسی شیئر کرتے ساں ختم شریف دے سامان سمون جنہ کیا چنے ہوئے پن ہاں چنے اے کتنے لے 3 کلو نہیں آن چلو یہ نال ابال لین کیونکہ ابالیا ہوا جڑا نا یہاں کا وہ مڑ بچ ڈلنے سوکھے چاولوں کے سسٹم نہیں لگتا ہوں تو جا پھر کتنا ٹائم لگ جاسی 1 گھنٹے سارا تیار ہو جاسی تو ٹائم ہی ہوں بڑا ہویا کھڑا ہاں چلو اللہ خیر کرسی جڑا نا اسی یہ ہوں نال کرتے پہ نال تھانوں اسی چیزاں دکھائی رکھساں۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لٹکا دیا، ادھر آپ کے یہاں پیٹ پر رسی باندھی، آپ کے جو بھائی تھے 12 میں آپ تھے 11 دوسرے تھے، بنیامین تو گھر تھے 10 آپ کے دوسرے بھائی تھے، آپ کو یوسف علیہ السلام کی کمر پر رسی باندھ کر آپ کو کنویں میں لٹکا دیا۔ اب جو یہودا ہے وہ رسی کو کاٹ رہا ہے کہ اب یوسف جو ہے وہ نیچے زمین کنویں کی تہ پر گر جائے گا۔ اب یہودا رسی کو کاٹ رہا ہے، یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہے، اب وہ اوپر کو رسی کو کاٹ رہے ہیں اوپر سے کہ یوسف علیہ السلام گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا تھا، اللہ نے فرمایا کہ یا جبریل، اے جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ لبیک یا رب جلیل، باری تعالیٰ میں آزد حکم دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسی یوسف علیہ السلام کے بھائی کاٹ رہے ہیں، وہ رسی کاٹ رہے ہیں، رسی کٹنے سے پہلے تو سدرہ کو چھوڑ کر کنان کے کنویں کی تہ میں اپنے پر بچھا دے تاکہ یوسف تیرے پروں پہ آ کے بیٹھ جائے، یوسف تیرے پروں پہ آئے کنویں کی تہ میں نہ گرے۔ اب جبریل نے سدرہ کو چھوڑا ہے، سدرہ کو چھوڑ کر کنویں کی تہ کے آگے نیچے ایسے پر بچھا دی، اوپر سے انہوں نے رسی کاٹ دی اور یوسف علیہ السلام نیچے تشریف لا رہے ہیں اور جبریل امین کے پروں پر آ کے تشریف فرما ہو گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ جبریل اس ذات کا نام ہے جبریل امین جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کریمین کے لیے میٹھی چیز اپنی جیب میں دہیہ قلبی کی شکل میں آیا کرتا تھا کہ حسنین کریمین آتے ہیں اور میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو کوئی نہ کوئی میٹھی چیز دے دوں، بچے تھے۔ یہ تو جبریل کی ذات کا، حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات کا اتنا بڑا رتبہ ہے، اور کرتا کیا ہے، کیا کرتا ہے کہ گھر کا جھاڑو دیتا ہے، جھولا جھلاتا ہے، کپڑے لے کر آتا ہے اور حضرت حسنین کریمین کو لوریاں دیتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر حضور نے طے کیسے کر لیا ہے، میں کہتا ہوں کہ حضور حضرت جبریل امین سدرہ کو چھوڑ کر ایک آنے واحد میں
کنان کے کنویں میں پہنچ سکتے ہیں، حالانکہ جبریل اس گھر کا نوکر ہے۔ تو جب نوکر کی رفتار کا یہ عالم ہے تو سردار کی رفتار کا عالم پھر کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جب جبریل رسی کٹنے سے پہلے سدرہ سے کنان کے کنویں میں آ سکتا ہے تو حضور علیہ السلام ایک آنے واحد میں مسجد حرام سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے بھی ایک اگلی بات یہ ہے کہ یہ تو ان کے نوکروں کی رفتار کا ہی عالم ہے۔ غزوہ احد میں 3 ہجری میں یہ غزوہ ہوا ہے، غزوہ بدر کے بعد۔ غزوہ احد میں حضور علیہ السلام کو کافروں نے زخمی کیا، تیر برسائے، پتھر برسائے۔ حضور علیہ السلام کے یہ جو رخسار مبارک ہے یہ اس میں خون مبارک آ گیا، کیونکہ آپ کو پتھر لگے، اور آپ کا جو دانت مبارک تھا وہ بھی ایک کونے سے، حضور علیہ السلام کا دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا، ایک کونے سے، پورا دانت نہیں، ایک کونے سے دانت ٹوٹ گیا، اور حضور کے رخسار مبارک سے خون مبارک بھی باہر آ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے حلیہ مبارک میں یہ بات آئی ہے کہ حضور علیہ السلام نہ بہت لمبے تھے نہ بہت چھوٹے قد والے تھے، بلکہ درمیانی قد کے تھے، جتنا انسان خوبصورت لگتا ہے۔ بہت لمبا بھی انسان خوبصورت نہیں لگتا اور بہت چھوٹا بھی خوبصورت نہیں لگتا، ایک درمیانہ سا انسان۔ آپ کا جو قد مبارک تھا وہ درمیانی کیفیت کا تھا کہ آپ اچھے لگتے تھے دیکھنے والوں۔ اب درمیانہ قد ایک انسان کا کتنا ہو سکتا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، درمیانہ قد ایک انسان کا وہ کتنے فٹ ہو سکتا ہے؟ 5.5 فٹ۔ 5.5 فٹ ایک درمیانی انسان کا قد ہو سکتا ہے۔ مثال کے لیے یہی بات میں عرض کرتا ہوں آپ کی کوشش کہ حضور علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا وہ 5.5 فٹ تھا، اور آپ کو زخم ہوا رخسار مبارک پہ غزوہ احد میں۔ اب رخسار سے جو قطرہ خون کا، رخسار سے قطرہ خون کا گرتا ہے، 5.5 فٹ سے رخسار سے خون کا قطرہ گرے تو زمین پر آنے میں وہ قطرہ کتنی دیر میں آ سکتا ہے یا کتنی دیر لیتا ہے؟ چند سیکنڈ میں، چند سیکنڈ میں 5.5 فٹ انسان کے رخسار سے خون ٹپکے، چند سیکنڈوں میں وہ زمین پہ خون کا قطرہ آ سکتا ہے۔ غزوہ احد میں حضور کے رخسار سے خون مبارک ٹپکا۔ اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی لبیک یا رب جلیل، باری تعالیٰ میں حاضر ہوں، حکم دے۔ فرمایا کہ میرے محبوب کے رخسار سے خون کا قطرہ ٹپک رہا، زمین پر گرنے نہ پائے تو سدرہ کو چھوڑ کر اپنے پر نیچے کر، سدرہ کو چھوڑ کر اپنے پر زمین پر بچھا دے تاکہ میرے محبوب کا جو رخسار مبارک سے خون مبارک گر رہا ہے وہ آپ کے پروں پر آ جائے، زمین پر نہ گرے۔ یہاں سے 7واں آسمان کی جو مسافت ہے وہ 3500 سال ہے۔ پھر 7واں آسمان سے اوپر سدرہ ہے، 7ویں آسمان سے لے کر سدرہ کی جو مسافت ہے وہ 3500 سال ہے۔ 1700 سال لگتے ہیں زمین سے سدرۃ المنتہا پہنچنے تک، اور خون کا قطرہ یہاں سے گرے اور چند سینکڑوں میں زمین پر آ سکتا ہے۔ جبریل 1700 سال کی جو مسافت ہے سدرہ کو چھوڑ کر غزوہ احد کی زمین پر اپنے پر نیچے بچھا رہا ہے، خون کے نیچے زمین پر گرنے سے پہلے چند سینکڑوں میں جبریل سدرہ کو چھوڑ کر غزوہ احد میں چند سینکڑوں میں آ سکتا ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آئینے واحد میں مکہ کی سرزمین سے بیت المقدس تک اور پھر اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ جب یہ غلاموں کا یہ عالم ہے، غلاموں کی رفتار کی یہ طاقت ہے،
جب جبریل امین کی رفتار کی یہ طاقت ہے کہ سدرہ سے چند سینکڑ میں زمین پر آ سکتا ہے تو محبوب نیچے سے سدرہ پر چند سینکڑوں میں نہیں جا سکتا۔ جب جبریل غلام کی یہ طاقت ہے، استاد نہیں آ جائے، جب جبریل کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ چند سینکڑوں میں وہ سدرہ کی منزل جو 700 سال کی مسافت ہے وہ چند سینکڑوں میں طے کر سکتا ہے، تو تاجدار کائنات جن کے گھر کا یہ نوکر ہے، بلکہ گھر کا بھی نہیں، ان کی نسل میں آنے والے جو بچے ہیں ان کا نوکر ہے، حضور علیہ السلام جب خادم کا یہ عالم ہے تو مخدوم کی رفتار کا عالم پھر کیا ہو؟ اس لیے یہ اعتراض ہے ہی باطل کہ حضور کیسے گئے اتنی رفتار میں، یہ سوال ہی باطل ہے۔ جب رفتار جبریل کا یہ عالم ہے تو حضور کی رفتار کا پھر عالم کیا ہو؟ ایک اور مثال ہے، ختم شریف کتنا ہو گیا؟ جس ٹائم ختم شریف آئے مستقبل کر، ایک اور مثال اس سے بھی بڑی لطف اندوز مثال اور پرانی مثال، حضور علیہ السلام کی رفتار کو تولنے والے قرآن مجید میں حضرت جبریل کا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو آپ کو پتہ ہے، سورہ صافات میں ہے قربانی کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، فرمایا کہ بیٹا اسماعیل تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے عرض کی کہ ابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے آپ ایسا کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر بیٹا کیا آپ یہاں لیٹ جائیں، وادی منی میں مکہ میں آپ یہاں لیٹ جائیں، میں آپ کے گردن پر چھری چلاتا ہوں، جو خواب آپ میں نے دیکھا اس کو پورا کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے ہیں مکہ میں وادی منی میں لیٹ گئے ہیں، جہاں آج حاجی قربانی کرتے ہیں، انہیں کی یاد میں کرتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے، چھری آپ کے گلوے ناز پر رکھی، آپ کے گلا مبارک پر رکھی۔ اب چھری ایسی رکھی ہے، چھری رکھنے کے بعد ایسے ہاتھ کرنا تھا، پیچھے کھینچنا تھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو گلا مبارک تھا وہ کٹ جانا تھا۔ اب آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے چھری رکھی، اب پیچھے کرنے کی دیر تھی، اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی لبیک یا جلیل، باری تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ ابراہیم علیہ السلام نے رکھ لیا ہے، چھری گلے پر آ چکی ہے، اسماعیل لیٹ چکا ہے، مینا کی وادی ہے، مکہ کا شہر ہے، ہاتھ ایسے پیچھے کرنے سے پہلے سدرہ سے چھوڑ جنت میں چلا جا، وہاں ایک بڑا بھاری بھرکم دمبا لے کر آ، سدرہ کو چھوڑ کر جنت میں جا، وہاں اچھا خاصا جو دمبا پلا ہو اس دمبے کو لے کے آ، پھر سدرہ سے مکہ جا، مکہ سے وادی منی میں جا، ابراہیم ہاتھ پیچھے نہ کرنے پائے، ہاتھ پیچھے کرنے سے پہلے اسماعیل کو ہٹا کے دمبا نیچے رکھ کے رکھا۔ یہ بات آپ سمجھے؟ اب آپ بتائیں کہ ایسے ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ پیچھے کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ دو تین سیکنڈ، ہاتھ کو پیچھے کرنے میں 2-3-5 سیکنڈ لگ جائے، سیکنڈ سے بھی کم لگتے ہیں۔ چلو بھائی ہمیں تو سیکنڈ کا پتہ نہیں، ہمیں تو نینو سیکنڈ ایسے ہاتھ پیچھے کیا تو وہ کتنی دیر، 4-5 سیکنڈ 2 سیکنڈ لگتے ہوں گے، اور ہاتھ بھی نبی کا ہاتھ، ہمارے جیسا ہاتھ بھی نہیں، اور جس کے گلے پر چل رہی وہ بھی نبی ہو۔ اب سدرہ، یہاں سے سدرہ کا سفر 700 سال کی مسافت ہے، آگے عرش کرسی لوح قلم جنت ہے، آگے پھر اوپر سب سے اوپر، اب سب سے اوپر جنت ہے۔ سدرہ کو چھوڑ کر ہاتھ ایسے پیچھے نہیں ابھی ہوا، سدرہ کو چھوڑ کر جنت گئے ہیں، مینڈا لے کر آئے، دمبا لے کر آئے ہیں، پھر سدرہ آئے ہیں، پھر مکہ میں آئے ہیں، پھر مینا میں آئے ہیں، اسماعیل کو نیچے سے ہٹایا ہے، دمبا نیچے کیا ہے،
ابھی ابراہیم علیہ السلام ہاتھ پیچھے نہیں کر سکے. اگر اتنی تیزی سے جبریل آ سکتا ہے تو اتنی تیزی سے محبوب اوپر نہیں جا سکتے. ماشاءاللہ. جب اتنی تیزی سے اس گھر کا خادم آ سکتا ہے، چکی چلانے والا آ سکتا ہے، جھاڑو دینے والا آ سکتا ہے، لوریاں دینے والا آ سکتا ہے، کپڑے لانے والا آ سکتا ہے، درزی آ سکتا ہے، گھر کا پہرا دینے والا آ سکتا ہے، حضرت امام حسن کو کشتی سکھانے والا آ سکتا ہے، ان کو تختیاں سکھانے والا آ سکتا ہے، ان کا دل بہلانے والا آ سکتا ہے، جنتی میوے لا کر دینے والا آ سکتا ہے. جب خادم کی رفتار کا یہ عالم ہے تو مخدوم کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ بات عقل میں آتی نہیں ہے. آپ سن رہے ہیں، آپ کی عقل میں بھی بات نہیں آ رہی، میں سنائی جا رہا ہوں، آپ سنے جا رہے ہیں، لیکن کسی شخص کی عقل میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ اتنی جلدی یہ سفر کیسے طے ہوگا. نہیں آ سکتی عقل میں. تو پوچھا گیا جب عقل میں نہیں آ سکتی تو مانے کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز عقل میں نہ ہو اسی کو تو میری قدرت کہتے ہیں. جو چیز عقل میں نہ ہو اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. نبی کا معجزہ ہوتا ہے عجز سے. عجز کہتے ہیں جو عقل سے چیز مابرا ہو، جو عقل کی سطحوں میں، عقل کی گہرائی سے دور نکل جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ ہو ہی نہیں سکتی. معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ ہے. جو انسانی عقل سے ماورا چیز ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. وہ نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پر ہو تو کرامت ہوتی ہے. تو اس لیے یہ چیز، یہ معجزہ معراج اللہ نے 15ویں سپارے میں فرمایا، یہ بہت ایک عظیم الشان میں نے معجزہ عطا کیا ہے اپنے بندہ خاص کو. تو جس کو اللہ معجزہ قرار دے دے تو وہ ہماری عقل میں نہیں آ سکتا. معجزے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. معجزے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ ہم اس کو اپنی عقل سے نہیں ناپ سکتے. اگر ہم عقلوں سے ناپتے رہیں چیزوں کو اور ہماری عقلوں میں آ سکے تو وہ معجزہ نہیں رہتی، وہ کرامت نہیں رہتی. تو اس لیے اللہ انسان کو دکھاتا ہے کہ میں اللہ وہ ہوں کہ جہاں عقلیں ختم ہو جائیں وہاں میں اپنی قدرت کی ابتدا کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور مثال سمجھ، یہ تو چھری کی بات تھی. ابراہیم علیہ السلام کو آپ واقعہ جانتے ہیں، نمرود کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا. بالآخر نمرود جو تھا تنگ آ گیا، اس نے کہا اس کو منجنیق میں رکھیں، بہت بڑی آگ جلائیں اور منجنیق کے ذریعے اس کو آگ میں پھینک دیں. یہ نہ ہوگا نہ جھگڑے پڑیں گے. منجنیق کو ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ دیا ہے اور ادھر سے انہوں نے منجنیق چھوڑ دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اب منجنیق سے باہر نکل کے ایسے آگ میں آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا جبریل عرض کی لبیک یا جلیل. باری تعالیٰ میں حاضر ہوں. فرمایا کہ میرا جبریل منجنیق سے نکل چکا ہے، آگ میں پہنچنے سے پہلے آگ میں اپنے جا کے پر بچھا. میں پوچھتا ہوں منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو کتنی دیر لگی ہوگی وہ آگ میں تشریف لے جاتے ہوئے؟ کتنی دیر لگی؟ چند سیکنڈ لگے ہوں گے، 2 منٹ لگے ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اب وہ آگ میں جا رہے ہیں. اب جبریل کو حکم ہے کہ سدرہ کو چھوڑ کر نمرود کے دربار میں، جو باہر دربار کے سامنے جو آگ کا ایک تماشا لگا ہوا ہے، اس آگ کے اندر جا کر اپنے نورانی پر بچھا دے تاکہ میرے ابراہیم کو آگ کوئی نقصان نہ پہنچائے. سبحان اللہ. اب جبریل امین سدرہ کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے نمرود کی جلائی ہوئی آگ میں جا کے پر بچھا رہے. جب جبریل اتنی مسافت، یہاں سے 70-100 سال کا سفر ہے، جبریل اتنی مسافت
منجنیق میں وہ آگ میں داخل ہونے سے پہلے ابراہیم کی ادھر سے آ سکتا ہے، جب خادم آ سکتا ہے تو مخدوم ادھر سے اتنی جلدی کیوں نہیں جا سکتا؟ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا، میرا ابراہیم آ رہا ہے، اور ٹھنڈی بھی ایسی ہو جانا کہ سلامتی والی ہو جانا، یہ نہ ہو کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو تپش سے بچاتا رہوں اور ان کو ٹھنڈ محسوس ہو، ان کو تکلیف ہونے لگ جائے، نہیں، ایسی ٹھنڈی ہونا کہ سلامتی والی ہو جائے، میرے ابراہیم علیہ السلام کو تجھ میں آ کر سکون محسوس ہو۔ سبحان اللہ بہت ساری مثالیں ہیں یار، یہ تو قرآن پاک بڑے بڑے علماء نے لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری ایسے مثالیں ہیں معراج کے معجزہ پر کہ یہ کیسے آئے کیسے گئے، اور بھی بہت ولیوں کی بہت ساری مثالیں ہیں، اتنا جلدی سفر طے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور اس معجزہ معراج پر عمل کرنے کی اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی منزلوں کو طے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن رحمة الله قريب من المحسنين، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك